صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج کی ہماری محفل ماہانہ 11ویں شریف اور سید الشہداء شہداء کے سردار حضرت سیدنا امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب اور ہمارے شوکت بھائی کے بیٹے محمد اسد کے چہلم کے حوالے سے الحمدللہ یہ سجائی گئی۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے چچا جان، آپ کا نام حمزہ، والد کا نام عبد المطلب، آپ کی کنیت جو ہے یہ ابو یعلا اور ابو عمارہ، یہ دو آپ کی کنیتیں ہیں۔ چونکہ عرب میں کنیت کا بڑا رواج تھا، اس لیے آپ کی بھی یہ کنیت ابو عمارہ اور ابو یعلا یہ بہت مشہور ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر آپ سے بڑی محبت فرماتے۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ساری دنیا کے مسلمان نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام حضرت حمزہ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جس سے محبت کریں اور ہم جو ہے ان کا ذکر کرنے جمع تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر کرنے اور سننے والوں پر حضور کی نگاہ کرم نہ ہو، حضور علیہ السلام کی میٹھی نظر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رشتہ حضور علیہ السلام سے اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ثویبہ ان کا دودھ نبی پاک علیہ السلام نے بھی پیا اور حضرت سیدنا حمزہ نے بھی پیا، یعنی ایک رشتے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سگے چچا، اور دوسرے رشتے سے حضور علیہ السلام کے دودھ شریک بھائی بھی ہے، یعنی جن کا دودھ نبی پاک علیہ السلام نے پیا انہی حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے وہ پیا۔ عزیزان گرامی، اسلام لانے کا واقعہ وہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ابو جہل لعین نے جو ہے وہ ظلم کیا۔ حضور علیہ السلام اپنی چشمان کرم سے آنسو بہاتے ہوئے شدید تکلیف کے اندر اپنے در دولت کی طرف چلے۔ حضرت حمزہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جیسے ہی حرم کعبہ میں آئے کسی نے بتایا کہ آپ کے جو بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے ان کی شان میں گستاخی کی اور انہیں جو ہے وہ بڑی تکلیف اور اذیت پہنچا، ان کے چشمان کرم سے آنسو بہ رہے اور در دولت کی طرف گئے۔ اللہ اکبر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایسے نڈر ایسے بہادر کہ آپ حرم کعبہ کے اندر گئے اور جانے کے بعد بڑے بڑے کفار جو ہے ان کے سردار وہاں موجود تھے، ان کو للکار کر کہا کہ تم میں سے اگر کسی کی ہمت ہے تو حمزہ کو روک لے، اور ابو جہل کے پاس جا کر ایسا زور سے اس خبیث کے سر پر تیر مارا کہ اس کے سر سے جو ہے وہ خون جاری ہو گیا۔ حضرت حمزہ کو ٹھنڈک پہنچ گئی، میں نے جو ہے اپنے بھتیجے کا بدلہ لے لیا۔ دوڑتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے جو ہے آپ کا بدلہ لے لیا۔ کیا کیا؟ میں نے جو ہے ابو جہل کا سر پھاڑ دیا ہے، اس کے سر سے خون نکال دیا، اسے زخمی کر دیا، کوئی کافر بھی جو ہے میرا بال جو ہے وہ بیگا نہ کر سکا، میں ایسی جرت سے یہ کام کر کے آیا ہوں، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چچا جان میں تو آپ سے اس وقت راضی ہوں گا جب آپ میرے ہاتھ پر کلمہ اسلام پڑھ لیں گے۔ اسی وقت حضرت حمزہ نے جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے دست انوار میں ہاتھ دیا اور اللہ اکبر کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ اور جب یہ خبر کفار تک پہنچی کہ حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کفار کہنے لگے ہائے اب ہم
کھلے عام جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اب انہیں جو ہے ہم کھلے عام اذیت نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت حمزہ یہ اس دور میں بھی اتنے نڈر تھے، آپ نے حضرت عمر کا واقعہ سنا ہے، جب آپ نبی پاک علیہ السلام کے قتل کرنے کی نیت سے ننگی تلوار لے کر حضرت عمر جب اپنے گھر سے نکلے اور جب راستے میں پہنچے، کسی نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے۔ اس نے کہا اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں ہی وہ مسلمان ہو چکے۔ حضرت عمر اس طرف پلٹے، کیا دیکھا؟ واقعی بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو گئے۔ وہاں پر ایک قاری نے قرآن سنایا، حضرت عمر کا بھی دل جو ہے وہ پلٹ گیا، ایسے ننگی تلوار ہاتھ میں ہے اور حضور علیہ السلام کے مبارک در دولت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی نبی پاک علیہ السلام کے در دولت پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، کون ہے؟ کہا عمر ابن خطاب ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کھڑکی سے دیکھا، حضرت حمزہ نے کھڑکی سے دیکھا، اللہ اکبر، فرمایا کہ لگتا ہے اس کے ارادے صحیح نہیں ہے، ننگی تلوار لے کر عمر ابن خطاب کیوں آیا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں بھی اتنے نڈر تھے، اتنے بہادر تھے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، دروازہ کھول دے، عمر ابن خطاب کو جو ہے وہ آنے دیں، اگر یہ اچھے ارادے سے آیا ہے پھر تو اسے ہم ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، اور اگر یہ برے ارادے سے آیا ہے، یا رسول اللہ آپ کا حمزہ کمزور نہیں ہے، یہ عمر کی تلوار سے ہی عمر کی گردن کو جدا کر دے گا۔ یعنی ایسے جو ہے اس وقت میں بھی حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان گرامی نڈر اور بے باک تھے۔ اور اللہ اکبر، دنیا جانتی ہے کہ احد کے میدان میں، بدر میں تو آپ نے بڑی جان نثاری دکھائی، میدان بدر کے اندر تو آپ تلواروں سے ایسے لڑ رہے تھے کہ جیسے خدا کی قسم کوئی اللہ اور اس کے رسول کا شیر لڑ رہا ہو۔ وہاں تو اپنی جرت اپنی جگہ، لیکن احد کے میدان میں جو ہے اللہ اکبر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ جب آپ میدان میں اترتے، سارے کافر جو ہے آپ کو دیکھ کر ایسے کانپنا شروع ہو جاتے، ایسے ڈرتے۔ اور کمال دیکھیے، جب کوئی مجاہد لڑتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا لوہے کی ٹوپی پہنتا ہے، لوہے کی ٹوپی پہن کر اپنے چہرے کو بچاتا ہے کہ کوئی تلوار کا وار جو ہے میرے چہرے پر اچانک آ گیا تو میری موت واقع ہو سکتی ہے، لوہے کی ٹوپی پہنتا ہے۔ یہ مجاہدوں کا حال ہوتا ہے، منع بھی نہیں ہے، یونیفارم ہے، پہننا بھی چاہیے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہی نرالی ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا حضور آپ جب مسلمان نہ تھے اور اس وقت جب جوان تھے اور جوانی کے عالم میں جب آپ میدان کے اندر نکلتے تھے تو پوری تیاری سے نکلتے تھے، جوانی کے اندر لوہے کی ٹوپی پہنتے تھے، ہاتھ کے اندر جو ہے وہ بہترین قسم کا یونیفارم ہوتا تھا، پھر آپ لڑتے تھے، لیکن کیا وجہ ہے؟ اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے آپ نے لوہے کی ٹوپی اتار دی اور ایسے دونوں ہاتھوں سے جو ہے آپ لڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے ارے جب میں مسلمان نہ تھا تو میں موت سے ڈرتا تھا، لوہے کی ٹوپی پہن کر میدان میں اترتا تھا، لیکن جب سے میں نے نبی پاک علیہ السلام کے دامن سے وابستگی میں نے اختیار کی ہے، خدا کی قسم اس کے بعد سے مجھے موت سے محبت ہو گئی ہے، مجھے موت سے عشق ہو گیا ہے۔ اور سنو اور بھی میں تمہیں بہترین بات بتاؤں، یہ جب میدان سجتا ہے نبی پاک علیہ السلام ہمیں فرماتے ہیں کہ آؤ میدان میں، کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ میرے 2 قدم کے فاصلے پر جنت مجھے بلا رہی ہے، جنت جو ہے وہ مجھے اس طرح اپنے قریب بلا رہی ہے۔ اس دن کے بعد سے لوہے کی ٹوپی پہننا میں نے چھوڑ دی، اور مجاہد جب لڑتا ہے ایک ہاتھ سے لڑتا ہے۔ حضرت حمزہ کی شان یہ تھی کہ میدان احد میں جب آپ اترے تو خدا کی قسم دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر کافروں سے لڑ رہے تھے، اور یہ شجاعت اور جان نثاری کا عالم تھا
کہ کفار کو آواز دے کر کہتے ہیں اوے ادھر آ، دیکھ میں حمزہ ہوں، میرا باپ عبد المطلب ہے، میرا نام حمزہ بن عبد المطلب ہے، ارے ادھر آ، ڈرتا کیا ہے، میرے سامنے آ کر مجھ سے لڑ۔ اور جب کفار کے سامنے جب لڑتے تو خدا کی قسم آپ کی زبان پر یہ کلمات ہوتے، اے لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بھی شیر ہوں، اس کے رسول کا بھی شیر ہوں، خدا کا بھی شیر ہوں اور اس کے رسول کا بھی شیر ہوں۔ ایسی جان نثاری کے ساتھ آپ میدان احد کے اندر عزیزان گرامی لڑے، اور پھر ایک شخص جن کو خاص طور پر میدان احد میں اسی لیے لایا گیا کہ تم نے حضرت حمزہ پر کڑی نظر رکھنی، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، ان کا نام وحشی، ان کو بھیجا ہی اسی لیے، انہیں پیسے ہی دیے تھے اسی لیے کہ تم نے حضرت حمزہ کو ہی شہید کرنا ہے۔ اب یہ وحشی جو ہے یہ ٹارگٹ بنا کر حضرت حمزہ کو ہی دیکھ رہا ہے میدان کے اندر، اس کا کوئی کام نہیں، صرف حضرت حمزہ کی طرف ہی دیکھ رہا کہ تھوڑی سی ان کی نظر ہٹے اور میں ایسا حملہ کروں کہ اس رسول اللہ کے شیر کو، اللہ کے شیر کو جو ہے میں کیفر کردار تک پہنچا دوں۔ بالآخر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا نظر چکی اور آپ کچھ کام کے لیے جب جھکے، اس وقت وحشی نے زور سے نیزہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں، آپ کے پیٹ میں اتنی زور سے مارا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوش کر چکے۔ عزیزان گرامی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دردناک شہادت، وہ کربناک شہادت کہ آپ کے پیٹ کے اندر جو ہے خطرناک نیزہ مارا گیا، یہاں بھی جو ہے کفار کا پیٹ نہیں بھرا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سینے کو ایسے چیرا گیا اور چیرنے کے بعد جو ہے اندر سے آپ کا کلیجہ مبارک کو نکالا گیا، کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور کفار نے چبایا اور نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکے، اتنی بے دردی سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام جو ہے میدان احد میں کھڑے ہو کر صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ ذرا دیکھو تو صحیح، میرے چچا جان حضرت حمزہ نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام ڈھونڈنے کے لیے نکلے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نظر نہیں آئے، نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، اے علی جاؤ اور حضرت حمزہ کو دیکھو، میرے حمزہ کہاں ہیں؟ انہیں جو ہے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ گئی؟ حضرت مولا علی شیر خدا احد کے میدان میں نکلتے ہیں اور دور جا کر دیکھتے ہیں تو ایک مبارک جسم پڑا ہے، خون سے بالکل لت پت ہے، پورا جسم خون سے بھرا ہوا ہے، سینہ جو ہے وہ بالکل چیرا ہوا ہے، کلیجہ باہر نکالا ہوا ہے، آپ کا پیٹ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی جب قریب گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہیں اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں رو رو کر حضرت علی جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے چچا جان کو جو ہے بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا، ظالموں نے جو ہے ان کے پیٹ پر نیزہ مارا، یہاں بھی انہوں نے بس نہ کیا، حضرت حمزہ کے کلیجے کو جو ہے وہ نکالا گیا، ان کے سینے کو چیرا گیا، کلیجے کے ٹکڑے کیے گئے، انہیں چبایا گیا، نگلنے کی کوشش کی گئی۔ یا رسول اللہ آپ کے چچا کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام روتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم کے قریب جاتے ہیں، اتنا روئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی بھی نبی پاک علیہ السلام کو کسی کی شہادت پر اتنا روتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا جتنا حضرت حمزہ کی شہادت پر ہم نے دیکھا، اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی حضرت حمزہ سے عزیزان گرامی حضور علیہ السلام کو کہ حضور علیہ السلام ان کی یاد نہ بھلا سکے۔ حضور علیہ السلام زارو قطار رو رہے ہیں، اتنے میں جو ہے آسمان سے یہ آواز آتی ہے، اے محبوب حضرت حمزہ نے آپ کے دین کے لیے آپ پر ایسی جان نثاری کی ہے تو سنو اے میرے محبوب، ہر یہاں پر مرنے والا وہ شہید ہے
اور ہم نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء شہیدوں کا سردار بنا دیا. یعنی آسمانوں سے جو ہے وہ لقب ملا سید الشہداء، یعنی شہداء کے سردار حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ. عزیزان گرامی، اس طرح حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا. حضرت حمزہ کا مقام کتنا بلند ہے. حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم 6 حضرات اولاد عبد المطلب یہ اہل جنت کے سردار ہیں. یعنی جو اہل جنت ہیں ان کے سردار ہیں 6 حضرات، اور ان میں سے سب سے بہترین اور نمایاں نام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل جنت کے جو ہے وہ سرداروں میں سے ہیں. ایک شخص اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ میں اس کا نام کیا رکھوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، اپنے بیٹے کا نام اس کے نام پر رکھ جس سے میں محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ، وہ کون خوش نصیب ہے کہ جس سے آپ محبت کرتے؟ ساری دنیا تو آپ سے محبت کرتی ہے، ساری دنیا تو آپ کو چاہتی ہے، آپ کی محبت ایمان کی جان ہے، آپ سے ساری کائنات محبت کرتی ہے. وہ کون خوش نصیب ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حمزہ بن عبد المطلب سے محبت کرتا ہوں. تیرے یہاں بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام حمزہ رکھنا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بیٹے عطا فرمائے تو ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ محمد حمزہ ضرور رکھیے گا. ایک بیٹے کا نام جو ہے محمد حمزہ حضرت حمزہ کی نسبت سے ضرور رکھیے گا، تاکہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہو جائے. حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ رضا اللہ اکبر ہمیں حاصل ہو جائے. عزیزان گرامی، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ جام شہادت نوش کر گئے، نبی پاک علیہ السلام نے خود آپ کا نماز جنازہ پڑھا. حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے آپ کے جسم کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ قبر میں رکھا، اور اس وقت حالت یہ تھی اللہ اکبر کہ کفن جو پہنایا وہ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سر پر کفن رکھا جاتا تو پاؤں مبارک جو ہے یہ برہنہ ہو جاتا. پاؤں پر کفن رکھا جاتا تو چہرہ انور یہ نمایاں نظر آتا. نبی پاک علیہ السلام نے جو ہے وہ چادر کفن کی سر پر رکھ دی اور پاؤں پر جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے ازخر خوشبودار گھاس جو ہے وہاں پر پھیلا دی. اس طرح حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزیزان گرامی تدفین ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جو ہے آپ کی جو ہے وہ تدفین فرمائی. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ عزیزان گرامی بہت بڑا شرف ہے. یہ جو کہتے ہیں امیر طیبہ، یہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام پر آپ نے ایسی جان نثاری کی کہ قیامت تک کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی گورنری عطا فرمائی. یعنی جو بھی مدینے مہمان بنتا ہے اس کی مہمان نوازی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے. اور اس پر آخری میں آپ کو حضور قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مبارک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے حضور قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی آپ کئی سال تک غالباً
70 یا 77 سال مدینہ منورہ میں رہے، 100 سے زیادہ آپ کی عمر شریفہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ آیا اس وقت ترکیوں کے ہاتھ میں یہ خدمت تھی۔ مکے کی، مدینے کی، حجاز کی جو خدمت ہے وہ ترکیوں کے ہاتھ میں تھی، سعودیوں کا ابھی قبضہ نہیں ہوا۔ حضور قطب مدینہ فرماتے ہیں کہ جب شروع میں مدینے آیا تو 7 دن جو ہے میں بھوکا رہا، 7 دن میں نے جو ہے وہ فاقہ کیا، یہاں تک کہ نیا مدینے آیا تو میرے پاس چیزیں خریدنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ جب آخری دن ہوا، 7واں آخری دن، میرا جسم بالکل نڈھال ہوا، کوئی میرے پاس کھانے پینے کی چیز نہیں، جسم کے اندر کمزوری اور لاغر پن، میں نڈھال ہوا۔ اچانک میری آنکھ لگی، میں نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے بزرگ مبارک امامہ پہنے 3 مشکیزیں لے کر میرے قریب آ گئے۔ 3 مشکیزیں، پہلا مشکیزہ اس کے اندر گھی، دوسرے کے اندر شہد اور تیسرے کے اندر آٹا تھا۔ وہ سارا سامان مجھے انہوں نے دیا اور یہ کہہ کر بازار چلے گئے کہ میں کچھ اور سامان لاتا ہوں، آپ اپنا کھانا پینا اس سے تیار کریں۔ ایک میں گھی ہے، ایک میں شہد، ایک میں آٹا، 3 مشکیزیں انہوں نے دی اور وہ چلے گئے بازار، اور بازار جا کر وہاں پر چائے اور چینی کے ڈبے لے کر تھوڑی دیر کے اندر واپس آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ جیسے ہی سامان رکھا، قطب مدینہ فرماتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی ان کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی نظریں کی، اچانک کیا دیکھا کہ وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے، میری نظروں سے بالکل غائب ہو گئے۔ اللہ اکبر! اب دیکھیے مدینہ منورہ کے اندر 7 دن تک فاقہ کش، اور 7ویں دن ایسا نڈھال پن کہ کھانے کو کچھ نہیں، اور یہ بزرگ آئے جن کے چہرے پر مبارک داڑھی، سر پر امامہ، نورانی چہرہ، نورانی لباس، 3 مشکیزیں دیے، چائے چینی کے ڈبے۔ اللہ اکبر! ہمارے جو ہے لالا موسیٰ گجرات کے عالم دین حضرت علامہ غلام قادر اشرفی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قطب مدینہ سے پوچھا، حضور آپ تو اللہ والے، آپ تو روشن ضمیر ہیں، ذرا بتائیے تو صحیح وہ بزرگ تھے کون؟ یہ جو 3 مشکیزیں لائے، چینی اور چائے کے ڈبے لائے اور کہا یہ پکاؤ کھاؤ اور اپنی جو ہے وہ بھوک کو دور کرو، وہ کون تھے؟ اللہ اکبر! حضرت علامہ غلام قادر اشرفی فرماتے ہیں کہ حضور قطب مدینہ نے مجھ سے فرمایا، اے غلام قادر اشرفی، وہ یقیناً حضرت حمزہ تھے، اس لیے کہ مدینے میں جو بھی آتا ہے انہی کا مہمان بن گیا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ مدینے میں جو بھی آتا انہی کا جو ہے وہ مہمان بن کر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت اور شان عطا کی۔ آپ جانتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، صرف اختتام کی طرف جا رہا ہے، اس لیے میں بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور یقین کیجئے میں نے جو بیان کیا آپ نے سنا، خدا کی قسم پورا سال ہمیں اس کی برکتیں ملتی رہی۔ ان کا ذکر جو ہے اس قدر بلند ہے، ان کا ذکر اتنا بلند و بالا ہے، ان کا ذکر جو ہے اتنا شان والا، اور کوئی عجب نہیں کہ آج ہم نے جتنی محبت سے ان کی یاد منائی، میں نے بیان کیا، آپ نے سنا، کوئی عجب نہیں کہ حضرت حمزہ سفارش کر دیں اور ہم میں سے آئندہ کسی کے لیے مدینے کا بلاوا بھی آ جائے۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی سفارش جو ہے وہ عزیزان گرامی چلتی، اور میں نے باقاعدہ عزیزان گرامی یہ کر کے دیکھا کہ پہلی مرتبہ جب مجھے 2002 میں کسی نے مدینہ منورہ بھیجا
تو میں آخری دن جو ہے حضرت حمزہ کی بارگاہ میں گیا، عرض کی حضور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے چچا ہیں، آپ میری سفارش کیجئے، اور یہ سفارش یہ کیجئے کہ میں دوبارہ جو ہے وہ مدینہ منورہ آؤں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، 2006 کے اندر لاہور جانے کے میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے، حضرت حمزہ کی سفارش ایسی کام آئی کہ حضرت حمزہ نے ایسی نظر کرم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے میری والدہ کے ساتھ جو ہے پھر دوبارہ عمرے کی سعادت۔ ایسی سفارش حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آج بھی جو ہے عزیزان گرامی کوئی حضور علیہ السلام کا قرب چاہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ پکڑے اور ان کی سفارش جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرے تو نبی پاک علیہ السلام اسے کبھی خالی جو ہے وہ نہیں لوٹاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے مبارک مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمتوں کی بارش فرمائے۔ بس حضرت حمزہ ساری زندگی حضور کی جان نثاری رہے، حضور علیہ السلام پر اپنا سب کچھ لٹاتے رہے، اللہ نے انہیں مقام دیا۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے لیے بھی ان کا یہ پیغام ہے کہ اگر ہم دونوں جہاں کی بھلائی چاہتے ہیں، دونوں جہاں میں عزتیں چاہتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے سچے غلام بن جائیں، اور حضور کی غلامی میں سب سے جو بہترین چیز ہے وہ پنجگانہ نماز بجماعت ہے۔ میرے مسلمانوں، ماہ رمضان کیا گیا ہے، آپ دیکھیے روزانہ جو ہے نمازیوں کی تعداد کم سے کم جو ہے وہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ نہیں ہمیں جو ہے ساری زندگی نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہنا ہے۔ ماہ رمضان تو آتا رہے گا، ہماری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے مسلمانوں، خاص طور پر نماز فجر کے اندر جو ہے اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ میں نے عید کے دن ایک حدیث پاک بیان کی تھی، ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فجر کی اذان ہوتی ہے، میں جو ہے وہ مدینہ منورہ سے یعنی مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر ہوں، مجھے نظر بھی نہیں آتا، مدینے کے اندر موذی جانور بھی ہیں، کوئی جانور مجھے کاٹ لے، نقصان پہنچ جائے تو کیا میں گھر پر نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن مکتوم، حضرت بلال کی اذان سنتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بالکل سنتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ان کی اذان کی آواز سنتے ہو تو فجر کے اندر مسجد میں آ جایا کرو۔ اب بتائیے ہم کتنا مسجد سے پیچھے ہیں، ہم جو ہے نمازوں سے کتنا پیچھے ہے۔ کہنے کو تو ہم عاشق رسول ہیں، کہنے کو تو ہم عاشق صحابہ ہیں، کہنے کو تو ہم عاشقان اہل بیت ہیں، کہنے کو تو ہم کہتے ہیں ہمارے کام نہیں بنتے، ہم پریشانی میں ہے، ہماری روزی میں برکت نہیں ہے۔ کبھی ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم نے نمازیں کتنی چھوڑی، ہم نے جماعتیں کتنی چھوڑی؟ تو میرے مسلمانوں آئیے، نماز روحانیت کی پہلی سیڑھی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو، سارے کام بن جائیں گے، سارے کام آسان ہو جائیں گے، دل کو بھی سکون ملے گا، آپ کے دماغ کو بھی راحت ملے گی، آپ کی رزق میں بھی برکت ہوگی، آپ کے کام بھی بہت اچھے ہو جائیں گے، آپ کے گھر کے اندر بھی اللہ کا نور برستا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے گا، نماز کی برکت سے موت بھی آسان ہوگی اور دین و دنیا کی آپ کو بلائیاں نصیب ہوں گی۔ آئیے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کو مضبوطی سے پکڑے اور قیامت تک دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں عاشق رسول بنائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سید